अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। कुछ तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, और कुछ हम बात करेंगे कि जो इमरान खान साहब ने ये पाकिस्तान का डू मोर से एब्सोल्युटली नॉट तक का सफ़र तय करवाया है, इससे अगरचे माशाल्लाह पाकिस्तान की जो खुद एतमादी है, खुददारी है, इज़्ज़त नफ्स है, उसमें तो यकीनन दुनिया भर ने देख लिया कि बहुत इजाफा हुआ। लेकिन इसके बाद अब इसके फॉलोइंग चैलेंजेस क्या होंगे, ये देखना अभी बाकी है। सो आज के पैनलिस्ट से इस इशू पर भी बात करेंगे। और कुछ ज़रा फवाद चौधरी साहब ने जो गर्मा गर्म गुफ्तगू की और सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया उन्होंने कि ये सिर्फ शिकवे शिकायतें करते हैं, जब उन शिकवे शिकायतों का अजाला करने की बात आती है तो उस वक्त ये भाग निकलते हैं। इसके साथ साथ हुकूमत का ये भी एक शिकवा है कि यही लोग, यही अपोजिशन जमातें हमें कहा करती थी कि जी आप पार्लियामान नहीं आते, आप पार्लियामेंट में इशूज़ को क्यों नहीं लेकर आते। लेकिन वो कहते हैं ना, टेबल्स हैव टर्न्ड। सो नाउ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी टेबल्स हैव टर्न्ड, और अब हुकूमत अपोजिशन को ये शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि आप पार्लियामेंट में आकर क्यों नहीं मसाइल का हल तलाश करने में हमारे साथ बैठते, आप क्यों अपनी अलग से एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते हुए एपीसी बुलवाना चाह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज जरा ये जो तीनों का गठजोड़ है, फजलुर रहमान साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इस पर भी चोट की, और उसके अलावा दीगर बातों पर उनका क्या मौक़िफ़ था, जरा सुनते हैं। जी नाजरीन, ये बात तो वैसे बिल्कुल बजाय है कि ये पानी का मसला सिर्फ आम गरीब किसान को ही क्यों आता है, सिंध का किसान ही क्यों पिस रहा है। ये पानी का मसला कभी जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल बीबी की ज़मीनों पर क्यों नहीं दरपेश आता। सो आज के पैनलिस्ट से ज़रा इस चीज़ पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अब हुकूमत बिल्कुल हमें अलग थलग खड़ी नज़र आती है, और अपोजिशन जमातें अब इलेक्शन कमीशन को देख रही हैं इस उम्मीद की नज़र से कि कुछ उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं कि आइन से मुतसादिम है। तो वो ज़रा हमारे साथ बहुत मुमताज़ माहिर कानून आमिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा पूछेंगे। मेहमानों का तारुफ आपको करवा दूँ, राजा आमिर अब्बास साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, और कुछ ही देर में हमें एक और मौज़िज़ एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। सो गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा हम इम्तियाज़ गुल साहब आपसे करते हैं। ये बताइए कि ये ऑपोजिशन और हुकूमत तो बिल्कुल भी सेम पेज पर हमें नज़र नहीं आ रहे, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स का फिर ये मजाक बना रहेगा या वाकई कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, तो डिपेंड करता है इस वक्त मैं समझता हूँ अपोजिशन जमातों पे कि आया वो अपना मौजूदा तर्ज अमल या मौजूदा रविश छोड़ के वाक़तन इंतखाबी निज़ाम की इस्लाहात की तरफ राग़िब होते हैं या नहीं। क्योंकि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में भी एक कोशिश हुई थी, फिर इख्तिलाफ़ात की नज़र हो गया। इस वक्त तो अभी हुकूमत ने कदम उठाया है, और मेरा ख़्याल है दुनिया भर में राइज तरीका भी यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए लोगों की राय हासिल करें, और आधे पौने घंटे में आपको नताइज सामने आ जाते हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि हुकूमत, जो अपोजिशन ने जो ये तनकीद बराए तनकीद या अपोजिशन बराए अपोजिशन का वतीरा इख्तियार कर रखा है, इससे वो हट जाएंगे। क्योंकि उनको अब जब तक वो सब्सटेंशियल इशू पे नहीं आएंगे, उस वक्त तक उनकी जो सियासत है, मैं समझता हूँ वो भी कोई बहुत काबिल एतबार नहीं रहेगी। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो एक शिकवा है राजा आमिर अब्बास साहब कि ये जो सेनेट की कायमा कमेटी में बहस करने का आप कहती है हुकूमत के ऑपोजिशन को, अगर ये शिकवा है तो ये अलग से अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर एपीसी कॉल करने की बजाय ये क्यों नहीं कर लेते कि सेनेट कमेटी में आकर ये एतराज़ात अपने उठाएं। ये जो बहुत कहते थे कि पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, सेनेट को इस्तेमाल में लाना चाहिए, सो ये क्यों आपको लगता है कि ये बिल्कुल टेबल्स टर्न हो गई हैं? देखिए मिलिया, एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये जो बिल था, ये कोई आज या कल टेबल नहीं हुआ या हफ्ता पहले नहीं हुआ, ये अक्टूबर लास्ट ईयर से पड़ा हुआ है असेंबली में। अगर तो ये असेंबली में अपोजिशन और ये मेंबरान सीरियस होते तो 10-11 माह से एक जो बिल आया हुआ है उस पे डिस्कशन होती, उस पे अपने अपने जो भी उनके एतराज़ात थे या सजेशंस थी वो ये दे देते और इसको एक मुस्बत अंदाज में लेके चलते। लेकिन जब अपोजिशन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो गवर्नमेंट को किसी भी जगह पे
جو وہ کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے روکتے ہیں اور لیجسلیشن پارلیمنٹ میں نہیں ہونے دیتے. آپ نے پارلیمنٹ کا حال یہ 3-4 روز پہلے دیکھا کہ دنیا میں پاکستان کے پارلیمنٹ کا کیا تصویریں گئی ہوں گی, کیا فوٹیجز گئی ہوں گی کہ پارلیمان کیا کر رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ مثبت وہاں پہ ڈسکشن ہوگی. ہاں, سینٹ میں اب جو کمیٹیز بنا دی گئی ہے اس میں ایسی پارٹیز بھی ہیں کہ جن کے 1-2 رکن ہیں, لیکن پھر بھی حکومت نے انہیں موقع فراہم کیا ہے کہ آپ آئیے اس پہ ڈیبیٹ کریں. اینڈ دیر از نو کوسچن, دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر کسی کچھ امینڈمنٹس پہ یا جو نئی اس میں لاز آ رہے ہیں, انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, جو ریفارمز ہیں, اگر کوئی تحفظات ہیں تو یقیناً اس پہ بحث ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ بل پش کر دیا گیا یا زبردستی لے آئے. آپ اس پہ اپنی سجیشنز دیں. سجیشنز کے بعد جو ایک پارلیمانی طریقہ کار ہے کہ میجورٹی اگر اس کو اپروو کر دیتی ہے تو پھر نہ کوئی انسٹیٹیوشن نہ کوئی اپوزیشن اس کو قانون کو بیڈ لا کہہ سکتی ہے. ہاں, ایک راستہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سی اب الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی لیٹر آیا ہے, ایک ریفرنس آیا ہے کہ جناب اس میں کچھ ایسی ہیں جس پہ ہمیں تحفظات ہیں. آلدو کہ میری اپنی ایک الیکشن کمیشن میں پٹیشن پڑی ہے اور اس میں ابھی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے آرٹیکلز ہیں اس کے خلاف کچھ الٹرا وائرس جاری ہیں چیزیں. لیکن آئین کے تحت تو ہم یہی رو پٹ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے ایک فری, فیئر اور کرپشن سے پاک, جس میں کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں, اس سے پاک الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے. اور موجودہ جو الیکٹورل سسٹم ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پہ ہمیں تو فیلئر نظر آیا, خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, کہ جب ہم نے حالیہ سینٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ وہ گیلانی صاحب کا بیٹا بریف کیسز لے کے آ رہا ہے, وہاں 70 کروڑ کی بلوچستان میں بات ہو رہی ہے. تو جب اس قسم کے الیکشنز ہونے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو کبھی اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو آر ٹی اوز کا الیکشن تھا, یا یہ اس میں یہ والا سسٹم آر ٹی ایس سسٹم فیل ہو گیا, یا ایلیگیشنز ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز میں اور بھی مزید ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے ساری توجہ تو ایک پروسیجر پہ دے دی, لیکن جو لوگ آ رہے ہیں آپ نے پارلیمنٹ کا ممبر کس کو چننا ہے, خدا را اس کے لیے بھی کوئی امینڈمنٹس کریں کہ کوئی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اس قسم کے لوگ, اس قسم کے پروفیشنلز تو اسمبلی کے رکن بن سکتے ہیں. لیکن مافیاز نے پھر ہی اگر دوبارہ آ کے قبضہ کرنا ہے, اور یہ کیوں روکا جا رہا ہے کہ یہ جو ای وی ایمز ہیں, الیکٹرانک ووٹر مشینز, اب ہم نے بچپن سے لے کے اب تک دیکھا ہے وہ 30 ہزار شناختی کارڈ, وہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولنگ سٹیشن کے اندر ٹھپوں پہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے الیکشن کو خدارا اب ختم ہونا چاہیے کہ جب ووٹر جاتا ہے اس کا ووٹ پہلے سے کاسٹ ہوا ہوتا ہے, مرے ہوئے لوگوں کی ووٹر لسٹ میں نام آ جاتا ہے. تو سائنٹیفک طریقے سے اس کو ڈیٹا کو آپ نے ڈیفینیٹلی ریکارڈ پہ لانا ہے, اور اس کے لیے یہی ہے کہ ڈیٹا بیس میں آپ جائیں, بھلے سے الیکشن کمیشن کو انوالو کر لیں, نادرا پہ اگر انہیں کچھ آ رہا ہے تو آپ اس کی سجیشن لیں, بٹ اگر اس کو آپ نے ہالٹ کر دینا ہے کہ نہیں 2 سال تک قانون سازی نہیں ہونے دینی, الیکشنز قریب آ جانے ہیں جناب, اب تو ممکن نہیں, یہ ای وی ایمز کہاں سے لائیں, یہ الیکٹورل لسٹ کیسے چینج کریں, ڈی لیمیٹیشن کیسے کریں, تو پھر مقصد یہی ہے کہ وہ سٹیٹس کو کے لوگ کہ جنہیں یہ سٹیٹس کو, یہ سسٹم, یہ الیکٹورل سسٹم سوٹ کرتا ہے, وہ اس کو سبوٹاج کریں گے. اور خان کو چاہیے اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اس پریشر میں نہ آئے کہ وہ اس پریشر میں آ کے ریفارمز کو کسی طریقے سے بھی روکیں. اچھا, یہاں پہ 2 بہت ہی انٹرسٹنگ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ ابھی اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ چلیں ہمیں تو سیاسی اختلاف ہے حکومت سے, لیکن الیکشن کمیشن بھی تو کہتا ہے کہ کچھ شکیں ایسی ہیں الیکشن ترمیمی ایکٹ کی جو کہ آئین سے متصادم ہیں, تو وہ کس حد تک اس پہ اس کو افیکٹ کر سکتی ہیں؟ الیکشن کمیشن کی حد تک بھی ان کو ریفارمز لے کے آنا چاہیے, کیونکہ جو ممبرز اور چیئرمین جو الیکشن کمیشن ہوتے ہیں, کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, ان کی اپوائنٹمنٹ سے ہی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشنز کو آپ دے دیتے ہیں کہ جی ابھی 2 ممبرز تو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نون لیگ کے ہیں اور ایک پیپلز پارٹی کے ہیں, حالیہ 2 ممبرز آپ نے اور لے لیے, وہ بھی کسی اور جماعت سے آتے ہیں. جب جماعت سے ایفیلیٹڈ لوگ آئیں گے
ऑब्वियसली तो उनका एक पर्पस ये होगा कि उन्होंने अपनी जमात को भी फैसिलिटेट करना है, तो वो कानून से ज़्यादा या अवाम से या वोट की इज्जत से ज़्यादा वो समझते हैं कि हमें जिन्होंने इंडक्ट किया था या जिन्होंने रखाया था, हमने उनकी भी ड्यूटी सर्व करनी है और वो उनकी बातें लेके आगे चलते हैं। तो आई बिलीव कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं और जो चीफ कमिश्नर हैं, इसके तरीक़ेकार में भी रिफॉर्म्स होनी, अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार में बिल्कुल ठीक है जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप के पास भी मैं एक सवाल छोड़े जाना चाहती हूँ ब्रेक से पहले, और ब्रेक के बाद हम आपसे जवाब लेंगे इस पर कि आपको क्या लगता है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही है, क्या ये हो पाएगा या नहीं? क्योंकि इमरान खान के जो वोटर्स हैं वो दो चीज़ों पे बड़े क्लियर हैं। एक तो वो कहते हैं कि हम एहतसाब के लिए आपको वोट देकर लेकर आए हैं, जो मर्जी आपको सिलेक्टेड कहता रहे, हम 2.25 करोड़ अवाम आपको इलेक्ट करके लेके आए हैं इसलिए कि आप पूरा हिसाब लें इस कौम की लूटी हुई दौलत का, भले वो आपके अपने हुकूमती क्वार्टर्स में बैठे हुए लोग हों या फिर ऑपोजिशन क्वार्टर्स में बैठे हुए लोग हों। और दूसरा वो कहते हैं कि निज़ाम को आपने ही ठीक करना है, हमने 2.5 साल बाद ये ना कि मुझे चूंकि ताउन नहीं मिल सका दीगर ऑपोजिशन जमातों का, लिहाजा लेजिस्लेशन में कमी रह गई। इन दो सवालों का जवाब आपसे ब्रेक के बाद लेते हैं नाजरीन। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने दो सवालात रखे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब के सामने। ब्रिगेडियर साहब, आप क्विकली उन सवालात के जवाब दीजिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से क्या हुकूमत और अपोजिशन में कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे, वे फॉरवर्ड क्या है? उसके बाद जरा हम बात करेंगे कि डू मोर से एब्सोल्युटली नॉट तक का जो पाकिस्तान ने सफर किया है, ये आगे कैसा चलेगा इंशाल्लाह। देखिए मलिया, बात यह है कि पीटीआई के मैनिफेस्टो में ये था कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म भी करनी है और लुटा हुआ पैसा भी लेना है। नाउ इलेक्टोरल रिफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल हैव बड़ा सेटबैक होगा अगर किसी वजह से पीटीआई को कंप्लीट करें। तो इस पर सबसे बड़ा जो हर्डल्स हैं वो नॉट ओनली ऑपोजिशन, इट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो मेरा अंदाजा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ हर बात पर जाता है, और आई वेरी एम्बैरेसिंग और बहुत अफसोसनाक बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेरी इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस है। एक तो बात यह कि इसको चेंज करने का सिस्टम होना चाहिए कि जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल कमीशन चलाएं। ये जो अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सेकंड, इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए? आप हर दफा कहते हैं कि ठप्पे लग गए, उसके बाद आपने जाली वोट कर दिए, फिर आरटीएस फेल हो गया, फिर डब्बे उठा के ये लेके, तो वाई नॉट गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट की जो प्रपोजल है वो सारे ऑपोजिट पार्टी को दें, वो इसको देखें, बैट करें, इम्प्रूव करें, सजेशन दें, उसके बाद इसको असेंबली में डिस्कस किया जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को प्रॉपर इसकी प्रेजेंटेशन दी जाए कि हाउ कंडक्टेड और क्या होना चाहिए। आई मीन सिर्फ इसलिए कि क्योंकि पार्टियों को नहीं करता, और मे भी विद इन पीटी ऑल्सो नहीं करता होगा कि वो जो झांसी होती है और पैसा चलता है और उसके बाद एक्स्ट्रा वोट लिस्टें बनती हैं, तो जाली वो पेपर निकल जाते हैं, बैलेट पेपर निकल रहे, जिसकी वजह से ये सब नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा के लिए तो खत्म होना चाहिए। इंडिया में इतने बड़े मुल्क में होता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जो भी वायबिलिटी है, उसकी अथेंटिक कैसी है, वो वेरिफिकेशन कर लें और किया और इम्प्रूव मशीन को जब वो ले लें ताकि किसी को कोई एतराज ना है। एक तो ये बात है। सेकंड, ये काउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो जरूर होना चाहिए। ये पीटीआई को बहुत बड़ा झटका लग चुका है कि अभी तक कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ। चेयरमैन लैब में भी बात नहीं कर सकते। इशू ये है कि केवल हर साल में 5 अकाउंटेबिलिटी, 3 टोटल की पोस्टिंग हो गई हैं, उनके दफ्तरों को ताले लगे 5-6 महीने से, एंड नथिंग इज हैपनिंग। हु इज रिस्पांसिबल? पंजाब जुडिशरी। आपने हर हालत में ये हुकूमत को इंश्योर करना है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि आपने अकाउंटेबिलिटी बोर्ड को एक्टिवेट करें, उनको मॉनिटर करें, टाइम फ्रेम दें। जैसे पनामा के अंदर अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज डिटेल हुए थे, वाई नॉट हाई कोर्ट के जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स पे मॉनिटर करें कि डेली बेसिस पे इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की जाए। ये दो चीज़ें जिसकी वजह से पीटीआई को बहुत नुकसान हो रहा है, इनको समझ होनी चाहिए, इन मिनिस्टर को समझ होनी चाहिए और इसको लेके आगे चलें। मेरे ख्याल में इससे इसका हल निकल सकता है। ठीक है, थैंक यू जी। इम्तियाज गुल साहब,
یہ بتائیے کہ آپ فارن پالیسی پر ساری زندگی لکھتے رہے، بات کرتے رہے، اور آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ آپ کا بڑا آپ اسپیشلسٹ ہیں اس سبجیکٹ کے، تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو ڈو مور سے ایبسولوٹلی ناٹ تک پاکستان کو جو لے آئے ہیں، کتنا سسٹینیبل ہوگا اور کیا کیا پریشر یو ایس پاکستان پر ایگزرٹ کر سکتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے؟ دیکھیے ملیہ، یہ تو کافی دن پہلے سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب پاکستان مزید تختہ مشق نہیں بنے گا، اسپرنگ بورڈ نہیں بنے گا کسی بھی امریکی آپریشن کے لیے. اور چونکہ وزیر اعظم نے اپنے دور اپوزیشن سے ہی بڑا واضح کر دیا تھا کہ وہ ڈرون حملوں کے خلاف ہیں، وہ پاکستان کی سرزمین کے استعمال کیے جانے کے خلاف ہیں، بھلے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، تو اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے تھا. خواہ مخواہ اس میں ہماری کچھ تجزیہ نگاروں نے، کچھ انٹلیکچوئل جو ہیں، لکھاری ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا کہ شاید اندرون خانہ کچھ نئی قسم کی دال پک رہی ہے. جو محیط یوسف صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ٹونی بلنکن کی جو ایلیسن کی جو بات ہوئی وہاں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی، انہوں نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے. حالانکہ بہت واضح تھی، اور جو ہمیں بتایا گیا کہ جو جنیوا میں ملاقات ہوئی دونوں ملکوں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کے درمیان، اس میں بیسس کے حوالے سے، یعنی جو مسئلہ زیر بحث تھا کہ امریکہ کو یہاں پہ بیسس چاہیے، اس پہ بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے سے واضح کر دیا گیا تھا کہ موجودہ وزیر اعظم، موجودہ حکومت وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کی اب دو سائڈز ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کس قدر دباؤ میں آئیں گے، اور ان تعلقات کا پھر چین پہ کیا اثر پڑے گا. اس حوالے سے بھی وزیر اعظم بہت واضح کر چکے تھے بہت مرتبہ کہ اب پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی طرف سے کسی نہ کسی صورت میں اس پہ پریشر ضرور آئے گا. اس لیے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے، اور ابھی جو G7 کا ان کا چوٹی کانفرنس ہوئی ہے UK میں G7 ممالک کی، تو اس میں بھی جس طرح چین کو ہدف بنایا گیا ہے، چین کو سامنے رکھ کے اپنے مستقبل کے لائحہ جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو. لیکن وہ میرا خیال ہے G7 کے ممالک کو اور خود امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جس ملک نے پاکستان میں صرف 5 سال کے اندر تقریباً 29-30 ارب ڈالر لگا لیے، سرمایہ کاری کر لی، اس سے جان چھڑانا پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا. نہ ہی پاکستان جان چھڑانا چاہے گا، بلکہ اس تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہے گا. بلکہ بڑا اچھا ہوگا اگر امریکہ اور دوسرے ممالک پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارا 100 ارب ڈالر کا بیرونی ممالک کا قرضہ ہے اس کا آدھا ہی معاف کروا دیں، یا 5 سال تک کے لیے ریلیف دے دیں. ہمارے جتنے بھی قرضوں کی سروسنگ ہے، ڈیٹ سروسنگ، اس کو فریز کروا دیں. میرا خیال ہے پھر شاید میں کسی صورت میں کوئی راہ نکل آئے بہتر تعلقات کی. لیکن ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو. اچھا، ویسے میرے تو یہ اندازہ ہے کہ بھلے یہ شرط بھی، اگر یہ لالچ بھی ہمیں دے دینا امریکہ، تو عمران خان صاحب جس قدر اس پہ پرنسپل پوزیشن لے چکے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بیک آؤٹ کریں گے. ویسے آپ سب کے لیے، میرے تمام پینلسٹ کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی ایک بڑی زبردست بات ہے جو پچھلے ہفتے ہمیں ملک امین اسلم صاحب جو انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر، انہوں نے بڑی اچھی خبر ہمیں سنائی کہ انگلینڈ، جرمنی اور دیگر کچھ 1-2 ممالک ہیں جنہوں نے آفر کیا ہے انہیں کہ اگر پاکستان اسی طرح انوائرمنٹ پر دل لگا کر لگن کے ساتھ کام کرتا رہے تو عین ممکن ہے کہ ہم پاکستان کے کچھ قرضے معاف کروانے میں ول پٹ ان آور ورڈ. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آفر ہے کہ دنیا کے نزدیک انوائرمنٹ پر کام کرنا جو ہے وہ بہت زبردست ہے، جو کہ شروع میں پاکستان میں بڑا لائٹلی لیا گیا تھا، لیکن چونکہ خان صاحب کا بڑا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے انہیں اندازہ تھا کہ ماحولیات پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے. اچھا راجہ عامر عباس صاحب، اب آپ سے ذرا میں سوال کرتی ہوں، یہی ایبسولوٹلی ناٹ والا سوال اپوزیشن کے تناظر میں کرنا چاہوں گی کہ کچھ اپوزیشن لیڈرز ہمیں بہت ناراض دکھائی دیے اس بات پر. کچھ صحافی بھی، جس طرح امتیاز گل صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہ بہت ہائپ کریٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، سب کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ بات ہم سے اگر ڈسکس کر لیتے عمران خان صاحب امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے
تو ہم بھی خوش ہو جاتے. سو یور ٹیک آن دیٹ. دیکھیے ملیہ، عمران خان صاحب کے جو پورے یہ جو 5 سالہ دور مکمل کریں گے، 2 چیزیں جو ان کے بیسیکلی کریڈٹ میں جائیں گی. ایک تو انہوں نے پہلے جو ایبسلیوٹلی نو ٹو کرپشن کہا، جس پہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی اور کسی قسم کے وہ جھکے نہیں، اور ان جو کرپٹ سیاستدان تھے یا بیوروکریٹس تھے یا کارٹلز تھے، ان کے پریشر میں نہیں آئے. نمبر 2، جو اس سے بڑا پریشر تھا وہ تھا یو ایس کا، اور یو ایس کو بھی انہوں نے وداؤٹ کہ جی آپ کوئی ادھر جائیں ادھر جائیں یا اس کو آپ چھپائیں، انہوں نے بڑا ایک کلیئر میسج دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، the soil of Pakistan would not be used کہ ایک طرف ہم بات کریں کہ جناب ہم نے افغانستان میں امن لانا ہے کہ جو کہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے، اور اسی وقت ہم وہاں پہ سی آئی اے کو بیسس دے دیں کہ جناب وہ امن پاکستان کی سرزمین سے، چونکہ یو ایس اب وہاں پہ تھک چکا تھا، وہ یہاں سے یہ کام کرے. نمبر 2، اس کی افغانستان کے علاوہ بھی ایک ملٹی پرونگ ریزنز ہیں. نیکسٹ ریزن اس کہ پاکستان اس نے جو جیوگرافیکل اور پولیٹو جیوگرافیکل جو آپ کا بن رہا ہے سسٹم، یا آپ کے جو مختلف گروپس بن رہے ہیں، اس میں آن دی ون سائڈ اگر آپ چائنا کو، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ وہ پاکستان کا سب سے مضبوط ایلائی ہے اور پاکستان کا فیوچر ہے، ایک طرف آپ سی پیک کرتے ہیں، دوسری طرف چائنا جس کو امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہمارا اب دشمن رشیا نہیں بلکہ چائنا ہے، تو آپ ایک ڈکلیئرڈ اینیمی جو ہے چائنا کے ساتھ اپنے ملک میں لا رہے ہیں، وہاں پہ آپ یو ایس کو بیسس دیں گے، تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ایک طرف آپ رشیا سے بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ ایران کے ساتھ آپ نے بڑے اچھے ڈائلاگز شروع کیے، بڑی اچھی باتیں ہوئیں، بارڈرز کھولے، تو اسی وقت آپ یہاں پہ لا کے اگر یو ایس کو بٹھائیں گے تو یہ ایک ایسی کنفیوزنگ سٹیٹ ہوگی کہ پاکستان کی وہ جو کلیئر پالیسی ہے، فورن پالیسی، اس کو ایک دھچکا لگنے کا خطرہ ہے. تو ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ سٹانس لیا کہ ناؤ وی ہیو ٹو سی، کیونکہ عمران خان کا اپنا نہ یو ایس میں نہ یو کے میں کوئی سٹیک ہے، نہ اس کی جائیدادیں ہیں، نہ اس کی پراپرٹیز ہیں، نہ وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں کہ 3-4 سال وہاں جا کے بیٹھیں، پھر ان کے کہنے پہ یا ان کی لابیز کے کہنے پہ پاکستان میں ان کو حکومت دی جائے. انہیں حکومت اس طرح سے نہیں ملی، نہ وہ ایسا کریں گے. تو ایسی سچویشن میں انہوں نے بڑا واضح ایک پیغام دیا جس سے پاکستان کی فورن پالیسی بوسٹ کرے گی. اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جی پولیٹیشنز یا کچھ میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں نہیں اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا ہے، کیا بھائی پارلیمنٹ میں وہ جو لیجسلیشن کا کام ڈسکشن کے لیے، اس کے لیے تو آپ اے پی سی بلاتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں اگر آپ زور دے رہے ہیں ڈسکشن کرنا، تو کیا آپ عمران خان کے اس ایبسلیوٹلی ناٹ کے جواب سے ایگری نہیں کرتے؟ آپ کچھ اور کرنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے، پاکستان پھر سے وہی بات کرے کہ جناب ہم ڈو مور والی کی سچویشن میں آئیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لانا تھا، تو کیا وہ اتفاق نہیں کر رہے عمران خان کے یا موجودہ حکومت کے اس سٹانس سے؟ تو یہ بالکل ایک بیوقوفانہ عمل ہے، اور پولیٹیشنز کو سمجھنا چاہیے کہ عوام عمران خان کے اس ایکشن سے کہ اب پاکستان یا جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ کسی کا غلامی نہیں کرے گا اور ہم کسی اور کی بندوقیں اٹھا کے جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اکنامکلی کیسے ترقی کرنی ہے. تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ نے نئے روٹس بنانے ہیں، آپ نے نئی طریقے سے اکانومی کو ڈیزائن کرنا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ٹی وی پہ اور میڈیا پہ یہ باتیں نہیں بتائی جا رہی کہ فورن پالیسی کی حد تک یا اس پہ ہم کتنا بہتر پرفارم کر رہے ہیں. ہاں امریکہ کا پریشر آپ کو آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ آئی ایم ایف کے ذریعے آئے گا، سینکشنز کے ذریعے آئے گا، ورلڈ بینک سے آئے گا، لیکن اب وہ پوائنٹ آ چکا ہے کہ آپ کو خود انحصاری کرنی ہے. آپ کے دوست آپ کے ساتھ آگے ہیں، آپ نے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں لانی ہے، اور جلد سے جلد یہ فورن، پہلے کیا ہوتا تھا، حکومتیں یہاں پہ ان میگا پروجیکٹس
کے पैसे, ऑरेंज ट्रेन, आज भी हम वो मुल्तान का सुन रहे हैं कि जनाब वो इतना एक बड़ा गंदा वाइट एलिफेंट बना हुआ है, उनके गले में फंसा हुआ है। तो इस पे कर रहे थे, तो हम अपनी मादनियात की तरफ चलेंगे, हम अपनी इस नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे। और अमेरिका अब आपके उसको नज़र आया है, अगर चाइना है तो आपने देखा कि इंडिया भी पीछे अब बैक कर रहा है। आपको फोकस करना है अपने नए दोस्तों, नए ब्लॉग्स के साथ, और ये जो टिपिकल बातें हैं इससे हट के। तो आई सैल्यूट द प्रेजेंट गवर्नमेंट के उन्होंने ये जो इकदाम लिए हैं स्ट्रेट अवे बात करने के, इससे पाकिस्तान की इज्जत में, वकार में, और उसके जो फॉरेन पॉलिसी का एक स्टांस है वो दुनिया में मज़ीद ऊपर जाएगा। और अब लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान इस रीजन का वो मुल्क है कि जिसके बगैर इस रीजन में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की ताकत और क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा करें, आमीन। नाज़रीन, वैसे अगर आप स्टैट्स देखें तो वो बहुत ही आयरॉनिकली दिलचस्प हैं, यानी कोई खुशगवार हैरत नहीं होगी आपको जानकर कि 2002 से लेकर 2016 तक के अगर आप स्टैट्स देखें तो उसमें पाकिस्तान को 118 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। कितना? 118 अरब डॉलर्स का। जबकि जो वो इनफेमस ग्रांट थी, जो बहुत कहा जाता था कि जी अमेरिका पाकिस्तान की बहुत इमदाद करता है, बहुत पैसा देता है, तो पैसा कितना दिया? 14 अरब डॉलर, महज 14 अरब डॉलर। यानी कहाँ हमने 118 अरब डॉलर्स का माली नुकसान उठाया, उसके बदले 14 अरब डॉलर की महज हमने ग्रांट ली। और ये तो चलें, पैसे का नुकसान तो वो है जो फिर भी रिकवर हो ही सकता है और हो जाता है अल्लाह की मदद से, लेकिन जो जानें चली गई 1 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तान की कीमती जानें गई, जिसमें सिविलियंस की जानें भी शामिल हैं, फौजी जवानों की जानें भी शामिल हैं, वो तो कभी वापस नहीं आएंगी। सो हमें अब और अपोजिशन को भी इस चीज़ को, मेरा ख्याल है बिल्कुल इस पर सीरियसली, राजा आमिर अब्बास साहब वाली बात है कि बहुत सीरियसली उनको समझने की ज़रूरत है कि हर बात पॉलिटिक्स बराए पॉलिटिक्स के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ों पर कंसेंसस डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, इस पर अगर आप अपने 2 सेंट शेयर करना चाहें, और उसके बाद एक बहुत अहम सवाल मैं इम्तियाज़ गुल साहब की जानिब लेकर जाना चाहूँगी। देखिए मलिया, बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ एक्चुअल सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट। इससे पहले हमें कभी महसूस ही नहीं करवाया कि वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। सेकंड ये कि क्या हमने जो कुछ अफगानिस्तान में किया, उनकी मदद की मुआहदे तक, उसके बाद अब विड्रॉल में सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की एड बंद कर दी, पाकिस्तान को डूमोल की बात की, क्या उसने हमारे कश्मीर के मसाइल हल कर दिए? जो बात की गई कि क्या उन्होंने हमारे को फॉरेन डेट्स उतार दिए, 120 अरब डॉलर की हमारा तकरीबन फॉरेन डेट है, क्या वो इनकी वजह से हमारे पर क्या उन्होंने वो हमारी मदद कर दी? और किस ऑडेसिटी थी वो जो बाइडन साहब वो प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आपका डिफेंस सेक्रेटरी वो बात कर रहा है, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी बात कर रहा है, देन ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिक्वेस्ट कर रहा है, सीआईए चीफ इज कमिंग, बट व्हाई प्रेसिडेंट इज नॉट टॉकिंग? तो आई थिंक ये एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने मैच्योरिटी और सॉवरन स्टेट का एक जिस तरह होता है वो दिखाया है, और अमेरिका को पता चला कि नाउ पाकिस्तान इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। एक तो ये बात है। सेकेंड ये कि इसके बाद और फिर इस मौके पे अगर जिस तरीके से आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, आपने 75% अफगान जो पोटेंशियल गवर्नमेंट आने वाली है, अफगान तालिबान को आपने सबको विन ओवर कर लिया, जिससे क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के लिए होनी थी वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है। तो आई थिंक एंड फिर उसके बाद जो इंडिया का वहाँ रोल रहा है, और इंडिया को जैसे अभी अफगान तालिबान शटअप खोल दिया है, और वो भी ISS और फिर दाइश और उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान मिल के पाकिस्तान प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और सेकंड ये कि हमेशा याद रखें, आपको अपने रीजन में पहले स्ट्रांग होना चाहिए, अपने हमसायों से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और लकीली हमारे हमसाये में 2 न्यूक्लियर पावर्स, और उसके बाद दोनों के बाद वीटो पावर्स। फिर ईरान इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमिकली, और उसके बाद उसके रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान गेट बेनिफिट। सेंट्रल एशिया आपके साथ है। फिर जो माउथ पे इंडिया की अमेरिका बैठा हुआ था, जहाँ पर वो साउथ सेंट्रल एशिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, ईरान को मॉनिटर कर रहा था, वो वहाँ से निकल रहे, और आप उसको अड्डे दे दें ताकि दोबारा वो पाकिस्तान न्यूक्लियर एशिया पर करें, और जो कि इजराइल की ख्वाहिश थी। बेसिक डिजाइन भी ये थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन अफगानिस्तान, दे वर इंटरेस्टेड टू रिमेन दिस रीजन टू मॉनिटर एग्जैक्टली दैट वाज द बेसिक। एब्सोल्युटली। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है नाज़रीन कि ये अमेरिका को पाकिस्तान से फौजी अड्डे लेने का ये जो शौक चढ़ा था,
یہ افغانستان پہ نظر رکھنے اور یا ان کو ڈیمیج کرنے سے زیادہ یہ مسئلہ اب شروع ہو گیا ہے کہ کہیں چائنا اور پاکستان مل کر بہت آگے نہ نکل جائیں، سی پیک پر بھی نظر رہے، اوور آل ریجنل سچویشن پر بھی نظر رکھنا بھارت اپنا حق سمجھتا ہے. اور کیوں نہ سمجھے کہ ماضی میں کبھی ہمارے حکمرانوں نے بھی کوئی اتنی اسپائن شو نہیں کی، کبھی پاکستان کے موقف کو اس طرح سے ڈٹ کر بیان کیا بھی نہیں پاکستان کی کسی حکومت نے، کسی حکمران نے. اس حکومت سے بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اس طرح کا سٹینڈ نہ لیتے تو جو دیگر حکمران ہیں شاید ان میں اتنی اسپائن نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا اسٹرانگ سٹینڈ لے سکتے امریکہ کے آگے. یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا کشمیر ایشو پر بات کریں گے کہ پاکستان کی کوششیں کیا رنگ لے آئیں اور کیا آرٹیکل 370 اور 35A انڈین کانسٹیٹیوشن سے جو ایبروگیٹ کیے گئے تھے 2019 میں، کیا وہ اس کو ریووک کرنے کا سوچ رہا ہے مودی. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب آخری سیگمنٹ میں ذرا ہم بات کریں گے کہ کشمیر ایشو کو پاکستان نے جتنا ایفیکٹولی ماشاءاللہ دنیا بھر میں اس کو پروجیکٹ کیا، اس پر شور مچایا، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ہو یا پھر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل ہو، سب نے 50 سال بعد کہیں جا کر کشمیر ایشو کو کوئی سیریس امپورٹنس دینی شروع کی. اور ظاہر ہے پھر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی اس ایشو کو بہت اٹھایا کہ ظاہر ہے بڑی گریو ہیومینیٹیرین کرائسس تھا جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا. امتیاز گل صاحب، آپ سے آخری کامنٹ لینا چاہوں گی. یہ جو ایک APC تو وہ ہے جو شہباز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب مل کر بلا رہے ہیں کہ الیکشن میں ریفارمز نہیں چاہتے، یہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہوں. ایک APC وہ ہے جو مودی صاحب کو بلانی پڑ رہی ہے کشمیر ایشو پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا لائکلیہڈ ہے آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے ریووک ہونے کا؟ دیکھیے ملیہ، پہلے تو میں تصحیح کر دوں کہ امریکہ نے پاکستان کو $14 ارب نہیں دیے ہیں، بلکہ یہ اس کا زیادہ تر حصہ جو تھا تقریباً 70% وہ کولیشن سپورٹ فنڈ تھے. اور یہ وہ فنڈ ہوتے ہیں جو کہ امریکہ خود ایک دوسرے ملک کو درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمیں فوجیں ہمیں فوجی مدد کریں، ہم آپ کو اس کے بدلے پیسے دیں گے. تو زیادہ تر یہ فنڈ اس کو سیکیورٹی اسسٹنس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. امداد بالکل نہیں، بلکہ وہ صرف کیری لوگر برمن ایکٹ کے تحت تھی اور وہ ٹوٹل $4-5 ارب ملے تھے اس کے تحت، اس سے زیادہ نہیں. اور کچھ ابھی تک میرا خیال ہے امریکہ نے روکے ہوئے ہیں غیر اعلانیہ طور پہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ کے. جہاں تک یہ کشمیر کا والا معاملہ ہے، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے 24 جون کا. زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بھارت ہو سکتا ہے وہاں کی حکومت تھوڑا سا اس پہ بیک فٹ پہ چلی جائے، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سلامتی کونسل کے کسی ایک ملک نے سوائے چین کے بھارت کے اس جو 5 اگست 2019 کے اقدام تھا اس کی مذمت کی. لہٰذا اندرونی طور پہ اس کو کوئی جگاڑ ہو سکتا ہے وہ لگا لیں، لیکن جس خوش فہمی میں ہمارے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں شاید وہ تھوڑی سی قبل از وقت ہے. چلیں wishful thinking دو. بریگیڈیئر صاحب your take on the matter. ایک بات میں بتاؤں، مجھے تو بالکل ذرا سا بھی شک نہیں کہ اس پہ وہ کبھی ایبروگیٹ نہیں کرے گا، نہ ریسٹور کرے گا. وہ کر رہا ہے وہاں پر کانفرنس، آلریڈی یہ مسلم لیگ کانفرنس کو بلا کے تمام کشمیری لوگوں کو بلا کے، کیونکہ وہ آئسولیٹ ہوا ہے، دے آر انڈر لاٹ آف پریشر. آپ چاہے امریکہ کی بات کر لیں یا ہیومن رائٹس واچ ڈاگ سے کر لیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کر لیں، دے آر ٹرمنڈسلی انڈر پریشر. اور سیکنڈ وہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں، تو دے وانٹ ٹو ٹیل دنیا دیکھیں گی ہم نے تمام کشمیریوں کو بلا لیا، کشمیری ہماری بات سن رہے ہیں. They are very crook people. We must understand. انہوں نے جو نیا نوٹیفکیشن نکالا آپ نے دیکھا جو ہوم منسٹری امت شاہ نے، جس میں اس نے تمام چیزیں وہاں کی کنٹرول کر لی ٹوٹل. ڈیموگرافی کے علاوہ انہوں نے پنڈت کی زمینیں واپس، جو قبضے ہوئے تھے وہ واپس، ہر جگہ پر ان کو لے آئے ہیں، ہندوؤں کو لے آئے ہیں، سب ختم کر دیا. ان کی تمام پرویلیج جو وہ چیف منسٹر کی گورنر جو پرانے تھے ان کی ختم کر دی. They want to tell everybody کہ جی یہ دیکھیں یہ ہم کر رہے ہیں، اس کے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم الیکشن بھی جا رہے ہیں. اس نے فوج وہاں پر کیوں لے کر آیا؟ وی مسٹ انڈرسٹینڈ، وی شوڈ ناٹ بی آپٹمسٹک. ایٹ لیسٹ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ اس کے اوپر وہ کبھی بھی ودرا نہیں کریں گے. اٹ از اے ویری ڈینجرس ٹولہ 4-5 کا RRS کا، جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں، رہیں گے اور دنیا کو صرف دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی میرے باقی دونوں پینلسٹ کو یقین ہے کہ ہرگز آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن ریووک ہونے کا چانس نہیں ہے.
آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے مودی یا RSS کی جب بات ہوتی ہے، اب وہ ارلی الیکشنز کی طرف بھی جا رہے ہیں، اگلے سال کے شروع میں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ کرائے جائیں، تو الیکشنز اگر اس نے کرانے ہیں تو وہ RSS اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا بیس نہیں بنائے گا۔ اب کشمیر میں چونکہ جیسے بات ہوئی کہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو بائیڈن جو کہ ہیومن رائٹس کا دنیا کا چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اب پھر اس کی امریکہ یہ جو آئسولیشن ہو رہی ہے انڈیا سے، اس کی نظریں ہٹ رہی ہیں، وہ ٹرمپ والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا فوکس چائنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی میں یہ اس کی جو مودی ہے، یہ اس کی ایک کوئی آپ سمجھ لیں کہ چال ہے، لوکل پولیٹکس ہے۔ ادروائز دیکھیے اس نے آلریڈی وہاں پہ جو فیک کارڈز دے دیے ہیں، لوگوں کو لا کے بسا رہا ہے، تو وہ تمام چیزیں ریووک ہوں گی تو تب، لیکن بات یہ ہے کہ کرفیو تو ہٹا دینا اگر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پہلا جو ایک گڈ جسچر ہے کہ وہاں کے عوام کو بیسک چیزیں دے دیں تاکہ لوگوں کو نظر بھی آئے کہ یہ کوئی جو کانفرنس ہو رہی ہے جی پتہ نہیں 10 پارٹیز کی ہے کتنی، اس میں کوئی وزن بھی ہے، تو لیٹس سی۔ ادروائز آئی ایگری ود دیز 2 پارٹیسپینٹس کہ جو مودی ہے وہ بالکل اس ڈائریکشن کا بندہ ہی نہیں، اور وہ کیونکہ RSS کی جو پولیٹکس ہے، ہندوتا کی جو پولیٹکس ہے، وہ ہی اس کو اس چیز کی نفی کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ڈسکشن آپ نے، سب سے انٹرسٹنگ اب یہ ہوگا آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا کہ پاکستان کی حکومت نے جو بڑا فرم سٹینڈ لے لیا ہے، امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے جو 2 more سے ایبسولوٹلی ناٹ تک کا سفر طے کروایا ہے پاکستان کو، یہ کس قدر کتنا سکسیسفلی اور کتنا افیکٹولی اب یہ اس پریشر کو سسٹین کر سکیں گے کہ بہرحال FATF اور IMF 2 ایسے پاورفل پتے امریکہ کے ہاتھ میں موجود ہیں جن کا مقابلہ بہرحال پاکستان نے کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ with His will there's way، اللہ تعالیٰ جب آپ کی نیت صاف ہو، کوشش اچھی ہو تو ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والا ہر دن پاکستان کے لیے بہت برکت والا اور بہت کامیابی والا لائیں، آمین۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔